بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اپنے اس بنیادی عربی گرامر کورس کے دوسرے حصے میں ہم جملہ اسمیہ کی تفصیل کو دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں حرف ندا کا استعمال کیسے کیا جائے۔ آج اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج ہم ابھی دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ کو سوالیہ کیسے بنائیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کی طرف جائیں، تھوڑی سی ریویژن۔ جملہ اسمیہ ہم نے ایسے جملے کو کہا تھا جس کا آغاز اسم سے ہو یا جس کا پہلا جزو اسم ہو۔ تو جملہ اسمیہ کے دو اجزاء، مبتدا، خبر۔ مبتدا ہمیشہ وہ اسم ہوگا جس سے متعلق بات کی جائے گی، اور دوسرا حصہ خبر، یعنی جو اس اسم کے بارے میں بات کی جائے گی۔ عربی میں عام طور پر مبتدا پہلے، خبر بعد میں آتی ہے۔ مبتدا اور خبر کے قواعد ہم نے پڑھے تھے کہ مبتدا عام طور پر معرفہ، خبر عام طور پر نکرہ، دونوں حالت رفع میں، اور جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت۔ جملہ اسمیہ بنانے کا ایک مختصر طریقہ اگر آپ دیکھیں، لڑکا نیک ہے ایک جملہ ہے، لڑکا یہاں مبتدا ہے، نیک ہے یہاں پہ خبر ہے۔ لڑکا والدن، اس کے اوپر مبتدا کے قواعد آپ لگائیں گے تو یہ بن جائے گا الولد، اور خبر ہے صالحن، اس کے اوپر خبر کے قواعد لاگو کریں تو یہ صالحن، تو الولد صالحن، لڑکا نیک ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس جملے کو یا اس طرح کے جملے کو جس کو ہم جملہ اسمیہ کہہ رہے ہیں، سوالیہ کیسے بنائیں۔ تو سوال عام طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ سوال ایسے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ کی صورت میں دیا جا سکتا ہے۔ مثلا میں پوچھتا ہوں کیا تمہارا نام مبشر ہے، تو جواب ہاں ہوگا یا نہ ہوگا۔ لیکن اگر میں یہ پوچھوں کہ مبشر تم نے ناشتے میں کیا کھایا، تو یہاں اس کا جواب ہاں یا نہیں ہو سکتا، بلکہ وضاحت درکار ہے۔ تو یہ دو طرح کے سوال ہوں گے۔ تو جو پہلی قسم کے سوال ہیں یعنی ہاں یا نہ والے، ان کے لیے ہم دو حروف استفہام یوز کرتے ہیں، آ اور حل، یعنی حمزہ اور حل۔ ان کے استعمال سے جملہ میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آتی۔ اب ایک مثال لیں، کیا زید نیک ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں زید نیک ہے، زیدن صالحن، پیچھے آپ حل لگائیں یا آ لگائیں، جملہ سوالیہ بن جائے گا، کیا زید نیک ہے۔ حل زیدن صالحن، کیا زید نیک ہے، آ زیدن صالحن، کیا زید نیک ہے۔ ایک اور جملہ دیکھیں، کیا دونوں لڑکیاں سچی ہیں؟ پہلے سادہ جملہ دیکھیں، دونوں لڑکیاں سچی ہیں، البنتانی صادقتانی، حل لگائیں یا آ لگائیں تو حل البنتانی صادقتانی یا البنتانی صادقتانی، کیا دونوں لڑکیاں سچی ہیں۔ دوسری قسم کے جو سوال ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیچیدہ قسم کے سوال، جن کی وضاحت درکار ہوتی ہے جن کے لیے، تو ان کے لیے ہم حروف استفہام کا استعمال کریں گے موقع کی مناسبت سے۔ تو سب سے پہلے چل کے دیکھتے ہیں کہ حروف استفہام کون سے ہیں اور ان کو کن مواقع پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا جو حرف استفہام ہے وہ ہے ما۔ ما کا معنی کیا یا وٹ، جیسے یہ کیا ہے، ما ھذا، یا یہ اگر اشارہ مؤنث کی طرف ہے، ما ھذہ، ما ذالک، ما تلک، ما ھذا، یہ کیا ہے۔ تیرا نام کیا ہے؟ اب تیرا نام ما اسمک، ما اسمک، اور اگر مؤنث ہو تو ما اسمکی، تیرا نام کیا ہے۔
دوسرا جو حرف استفہام ہے وہ ہے من. اب من کون یا ہو کے معنی میں، جیسے تو کون ہے، من انتا، اور اگر مؤنث ہو من انتی. تیرا رب کون ہے، تیرا رب، را رے ری آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ مرکب اضافی ہے، تیرا رب، ربو کا. مؤنث ہو ربو کی، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من ربو کی، تیرا رب کون ہے. من انتا، تو مذکر کون ہے، من انتی، تو مؤنث کون ہے. نیکسٹ جو ہمارا حرف استفہام ہے وہ ہے کیفا. اس کا اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں معنی کیسا، یا انگلش میں ہاؤ. جیسے تو کیسا ہے، کیفا انتا، اور اگر مؤنث ہو کیفا انتی. تیرا حال کیسا ہے، تیرا حال مرکب اضافی، را رے ری نظر آ رہا ہے آپ کو، حالو کا، تیرا حال. کیفا ساتھ لگائیں، کیفا حالو کا، تیرا حال کیسا ہے. اور اگر مؤنث ہو کیفا حالو کی، تیرا حال کیسا ہے. اینا کہاں یا ویئر. جیسے تیرا بھائی کہاں ہے، تیرا بھائی، اخو کا. اور اگر مؤنث سے پوچھا جا رہا ہو اخو کی، اینا پیچھے لگائیں، اینا اخو کا، تیرا بھائی کہاں ہے، اور اینا اخو کی، تجھ مؤنث کا بھائی کہاں ہے. فرار کی جگہ کہاں ہے. اب یہ فرار کی جگہ بظاہر تو یہ مرکب اضافی ہے، لیکن یہ اسم و ظرف کے انداز میں یہاں پہ نظر آ رہا ہے، المفرو. اب اینا ساتھ ہم لگاتے ہیں، این المفرو، فرار کی جگہ کہاں ہے. اب قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں آپ کو یہ ترکیب نظر آئے گی، این المفر، فرار کی جگہ کہاں ہے. اگلا جو حرف استفہام ہے، بلکہ دو، وہ کیونکہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں تو اکٹھے میں نے لکھے ہیں، متا اور ایانا، کب یا وین کے معنی میں. جیسے اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد، نصر اللہ، پیچھے آپ متا لگا دیں، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. یہ وعدہ کب پورا ہوگا، متا حاض الوعد. اب حاض الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، متا ساتھ لگانے سے اس کا مفہوم نکل آتا ہے، متا حاض الوعد. قیامت کا دن کب آئے گا، قیامت کا دن یوم القیامتی، ایانا پیچھے لگا دیں، ایانا یوم القیامتی، قیامت کا دن کب آئے گا. نیکسٹ جو حرف استفہام ہے وہ ہے انا، کہاں سے، کیوں کر، یعنی ویئر فرام کے معنی میں. جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے واقعہ میں حضرت زکریہ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں، انا لکی ھذا، کہ یہ تیرے لیے کہاں سے، یا یہ تیرے لیے کیوں کر. لاکی تیرے لیے، ھذا یہ تیرے لیے، یہ کہاں سے. انا کے اندر سے آپ کو کہاں سے یا کیوں کر کا معنی پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے. اسی طرح اس کے لیے نصیحت کہاں سے، یا اس کے لیے نصیحت کیوں کر، انا لہو ذکرا، اس کے لیے نصیحت کہاں سے یا کیوں کر. نیکسٹ جو حرف استفہام ہے وہ ہے ایون، کون سا یا وچ کے معنی میں. ایون کے لیے ایک چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عام طور پر مضاف ہو کر آتا ہے. اس کا مطلب کہ جب بھی یہ استعمال ہوگا اس کے اوپر مضاف کے قواعد لاگو ہوں گے. مضاف کے قواعد کیا ہم نے پڑھے تھے، اعراب ہلکا ہوگا، الف لام کے بغیر ہوگا، اور یہ ہے بھی منصرف، یعنی تین اعرابی حالتوں میں تین مختلف شکلیں ایون، این، این یہ اختیار کرتا ہے. اب جیسے کون سی چیز، چیز شیئن. اب شیئن کو ذہن میں رکھیں، پیچھے ایون ہے، اب ایون کو مضاف کے طور پر لے آئیں تو ایو بن جائے گا. تو شیئن خود بخود حالت جر میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو ایو شیئن، کون سی چیز. تم میں سے کون، ایو کم. اب ایون ایو بنا، مضاف
کے طور پر، اور کم آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے حالت جر والی ضمیر اٹھائی ہے، کم، ایکم، تم میں سے کون۔ تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایون جب بھی استعمال ہوگا تو عام طور پر یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ منصرف بھی ہے۔ حروف استفہام میں جو اگلا حرف ہمارے سامنے ہے وہ ہے کم۔ کم دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، کم استفہامیہ یعنی سوالیہ انداز میں، اور کم خبریہ خبر دینے کے انداز میں۔ تو یہاں پہ ہم کیونکہ پڑھ رہے ہیں حروف استفہام، تو یہاں پہ ہم حرف استفہام کے طور پر دیکھیں گے کم۔ اب کم کتنا یا بہت سے کے معنی میں، ہاؤ مینی یا ہاؤ مچ۔ جب کتنا ہوگا تو یہ سوالیہ ہے، لیکن بہت سے تو یہ زیادہ تر آپ کو ترکیب نظر آئے گی کم خبریہ میں۔ جیسے کم استفہامیہ، کتنا، ہاؤ مچ۔ اچھا، ایک چیز یہ آپ کو یاد رکھنی ہے کہ کم جہاں پر ہم استعمال کریں گے، کم استفہامیہ، عام طور پر اس کے بعد جو اسم ہے وہ واحد، نکرہ اور حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں، کم کتابن عندکا، تیرے پاس، یا عندکی اگر مؤنث ہو، کم کتابن عندکا، کتنی، تیرے پاس کتنی کتابیں۔ اب آپ دیکھیں کتابن واحد ہے، نکرہ ہے اور حالت نصب ہے۔ اسی طرح تیری عمر کتنے سال ہے، کم سنتن عمرو کا، تیری عمر کتنے سال ہے۔ تو یہ آپ کو ترکیب نظر آ رہی ہے کہ سنتن واحد ہے، نکرہ ہے اور حالت نصب میں ہے۔ تو کم استفہامیہ جہاں ہم استعمال کریں گے، اس کے بعد آنے والا اسم عام طور پر واحد ہوگا، نکرہ ہوگا اور حالت نصب میں ہوگا۔ حروف استفہام بعض اوقات ہم حرف جارہ کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم حرف جارہ کے ساتھ ان کو استعمال کریں گے ملا کر، تو حرف جارہ کی مناسبت سے ان کے معنی میں تبدیلی بھی رونما ہوگی۔ جیسے حرف جارہ لام کو حرف استفہام ما کے ساتھ جب ہم استعمال کریں گے تو یہ بن جائے گا لیما، لیما نہیں لیما۔ اس کی ایک نئی شکل آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب اس کا معنی ہوگا کیوں یا کس لیے۔ جیسے تم گھر میں کیوں بیٹھے ہو، پہلے دیکھیں تم گھر میں بیٹھے ہو، انت جالسن فی البیت، انت مبتدا، جالسن خبر اور فی البیت متعلق خبر۔ لیما انت جالسن، تم کیوں بیٹھے ہو، فی البیت گھر میں۔ تو یہ لیما اب کس طرح کا مفہوم پیدا کر رہا ہے، کیوں یا کس لیے۔ حرف استفہام ما کو حرف جارہ فی کے ساتھ اگر ہم استعمال کریں تو یہ بن جائے گا فیما۔ اب اس کا معنی ہوگا کس چیز میں۔ جیسے تم کس چیز میں مشغول ہو، فیما انت مشغول، پہلے دیکھیں انت مشغول، تم مشغول ہو، فیما ساتھ لگا، فیما انت مشغول، تم کس چیز میں مشغول ہو۔ حرف جارہ من اور حرف استفہام ما کے استعمال سے مما آپ کو ایک نئی شکل نظر آئے گی، مما۔ اب مما جہاں استعمال ہو اس کا معنی ہوگا کس چیز سے۔ جیسے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ اب یہ جو شروع میں آپ کو فَلْيَنْظُرْ نظر آ رہا ہے، یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا۔ جب ہم جملہ فعلیہ میں جائیں گے تو انشاءاللہ اس ترکیب کی ہمیں ڈیٹیل میں سمجھ آئے گی۔ فی الحال آپ یہ دیکھیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، مما کا استعمال یہاں نظر آ رہا ہے، تو کس چیز سے اس طرح کا مفہوم ہم پیدا کریں گے۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ ابھی خُلِقَ بھی ہم نے نہیں پڑھا، کیونکہ جب ہم جملہ فعلیہ میں جائیں گے اور فعل کو پڑھیں گے اس وقت ہمیں انشاءاللہ خُلِقَ کی سمجھ آ جائے گی۔ فی الحال آپ دیکھیں کہ مما استعمال کر کے ہم نے کس چیز سے کا مفہوم یہاں پہ پیدا کیا ہے۔ حرف جارہ ان اور حرف استفہام ما کے استعمال سے اما
ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کس چیز کی نسبت سے. جیسے سورۃ النبا آخری پارے کی جو سب سے پہلی آیت ہے، اما یتساءلون، اما کس چیز کی نسبت سے، یتساءلون. اب یتساءلون ابھی ہم نے نہیں پڑھا، یہ فعل میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اما کی وجہ سے یہاں کیا معنی آپ کو پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کس چیز کی نسبت سے، وہ کس چیز کی نسبت سے سوال کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس حرف جارہ ان اور حرف استفہام ما کے استعمال سے اما. حرف جارہ لام اور حرف استفہام من کے استعمال سے لمن، کس کے لیے. جیسے یہ کتاب کس کے لیے ہے، لمن حاذل کتاب، لمن حاذل کتاب، حاذل کتاب مرکب اشاری، حاذل کتابو یہ کتاب، لمن کس کے لیے، یہ کتاب کس کے لیے ہے. آج کے دن بادشاہت کس کے لیے ہے. اب لمن الملک، بادشاہت کس کے لیے ہے، الیوم آج کے دن، تو آج کے دن بادشاہت کس کے لیے ہے. تو آپ یہ دیکھیں حرف جارہ لام اور حرف استفہام من کے استعمال سے ہم یہ ایک نئی ترکیب ہمارے سامنے آ گئی، لمن، اور اس کا معنی کیا بن گیا، کس کے لیے. یہ بھی ایک حرف استفہام ہے. حرف جارہ من اور حرف استفہام اینا کے استعمال سے ہم ایک اور مفہوم پیدا کرتے ہیں، کہاں سے. جیسے تم کہاں سے ہو، من اینا انت، من اینا انت، تم کہاں سے ہو. اور اگر مؤنث ہو، من اینا انتی، تم کہاں سے ہو. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ جملہ اسمیہ کو سوالیہ کیسے بنائیں. تو اس میں ہم نے 2 قسم کے حروف استفہام کو پڑھا. پہلی قسم حمزہ اور حل، آ یا حل، یہ ایسے سوالوں کے لیے جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہو. اور دوسرا مختلف قسم کے ہم نے حروف استفہام پڑھے، یہ ایسی صورت میں استعمال ہوں گے جس میں سوال وضاحت طلب ہو. تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ڈھونڈیں کہ کہاں کہاں حروف استفہام استعمال ہوئے ہیں. آپ کو بے بہا مثالیں ملیں گی. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.